اب تقی عثمانی صاحب نے یہ بات بہت سارے ریسورسز کو کھنگالنے کے بعد کلیئر کی ہے، اور یہاں عقائد کی کتابوں کے حوالے جمع کرتی ہیں. یہ جو پیج میرے سامنے ہے، تقی صاحب کی کتاب کا پیج نمبر ہے 151. اس میں اب شرح الفقہ الاکبر سے وہ شروع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کی کتاب تھی فقہ اکبر، اس کی پھر شروعات لکھی گئی. پھر نبراس ہے، عقیدے کی کتاب ہے. پھر عقیدہ واسطی ہے، سلفی عقیدے کی کتاب ہے. پھر العواصم من القواسم عقیدے کی کتاب ہے. پھر ادھر سے آپ چلے جائیں اپنا مرقات المفاتیح ہے. پھر اس کے بعد مجدد الفسانی کی مکتوبات ہیں، یعنی صوفیاء کی عقیدے کی کتابیں، اشعری، ماتریدی، سلفی، سب عقیدے کی کتابوں کے حوالے مولانا تقی عثمانی صاحب نے دیے ہیں. اور کہا ہے کہ یہ سب حوالے جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وہ اجتہادی خطا پہ تھے. ٹھیک ہے، اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ایک گناہ اجر ہے. اوکے، یہ تو تھا اہل سنت کا نیریٹو جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کتابوں سے بیان کر دیا. اوکے، یہ کہتے ہیں نا ہم کتابی ہیں، کتابوں کے حوالے انہوں نے دے دی. جی بالکل. مودودی صاحب کا موقف یہ تھا کہ یہ غلطی نہیں ہے، یہ اجتہادی خطا نہیں ہے. اچھا، یہ محض خطا ہے. یہاں سے مودودی صاحب نے اپنا موقف جو واضح کیا وہ یہ کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی ان سے ہوئی ہے لیکن نیک نیتی سے ہوئی ہے. یعنی انہوں نے اسے کوئی گناہ کا عمل نہیں بنایا، لیکن ثواب نہیں تصور کیا. ٹھیک ہے، اوکے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میں سمجھا ہوں کہ امیر معاویہ جو تھے نیک نیت تھے لیکن غلطی ہو گئی، غلطی ہوئی، اجتہادی خطا نہیں ہوئی. اوکے، یہ اجتہادی خطا سے ایک نیچے کا درجہ. ہاں، ایک نیچے کا درجہ. مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب پلاننگ سے ہوا ہے، اور یہ فکر انہوں نے لی اسحاق جہلوی صاحب سے. اوکے، انہوں نے کہاں سے لی؟ اسحاق جہلوی صاحب سے آگے آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اچھا، اہل سنت میں نہیں ملے گی. اہل سنت میں، اہل الحدیث جو ہیں نہیں، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی پچھلے 1400 سال میں. مطلب ایک خاص مکتب فکر میں آپ کو اس سے بڑھ کے بھی باتیں مل جائے گی، ان کو آپ چھوڑ دیں. جی ٹھیک ہے، ہم اہل سنت کی روایت کی بات کر رہے ہیں. اہل سنت کی روایت تو میں نے آپ کو بتایا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کتابوں کے حوالوں کے انبار لگا دیے. تو اسحاق جہلوی صاحب نے اس کو کہتے ہیں انٹینشنل مسٹیک تھی، تو یہ انہوں نے فکر پھر ان لوگوں سے لی. یہ انہوں نے کچھ تو باتیں انہوں نے سید مودودی سے لی، لیکن مودودی صاحب نے انٹینشنل نہیں کہا، انٹینشنل کی بات نہیں کی تھی. لیکن اسحاق جہلوی صاحب نے بھی اصل میں کوئی اتنی گہرائی سے مودودی صاحب کو نہیں پڑھا. اچھا، ٹھیک ہے، وہ ایک سرسری سا مطالعہ کر لیا تو اس سے ان کو یہی بات سمجھ میں آئی. جیسے آپ دیکھیں آج کل جماعت اسلامی کے بہت سے لوگ جو ہے وہ انجینئر علی مرزا کی ویڈیوز عام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے امام جو ہیں سید مودودی رحمہ اللہ ان کا کیا موقف ہے. وہ اصل میں یہی سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو انجینئر علی مرزا کا موقف ہے وہی ہمارے امام صاحب کا موقف ہے، حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہے. علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے، محرم الحرام 1442 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ. اسی حوالے سے آپ کے اسٹوڈنٹس کا آپ پر ایک علمی اعتراض ہے جو وقتاً فوقتاً مختلف انداز میں سوالات کی شکل میں موصول ہوتا رہتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 5A میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو اجتہادی غلطی کس بنیاد پر لکھا ہے، حالانکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں ایک باغی جماعت کو مجتہد کیسے کہا جا سکتا ہے جس نے امام برحق سیدنا مولا علی علیہ السلام کے خلاف نہ صرف خروج کیا بلکہ اس خروج سے توبہ کرنے کی بجائے مرتے دم تک ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاسی نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں جی، میری تو پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ ریسرچ پیپر نمبر 5A میں یہ جو کچھ میں نے لکھا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے، تو اسے آپ میری اجتہادی خطا سمجھ لیں. اور حقیقت حال یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام بڑی حکمت کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ اپنے رب کی طرف، اس کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے واعظ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مجادلہ کرو مخالفین کے ساتھ، علمی ڈیبیٹ کرو، مناظرہ نہیں مجادلہ، اس طریقے پہ جو احسن ہو، یعنی اس میں کوئی گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو تیسری کیٹیگری ہے نا مجادلہ کرنے والی، جدل ویسے کہتے ہیں جھگڑے کو، لیکن جب علم کے لیے بات ہو رہی ہو تو اس سے مراد علمی ڈسکشن یا ڈیبیٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں. تو یہ مجادلہ کرنے کے لیے اور حکمت کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے بعض اوقات کچھ چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے انیشل ڈوز کے طور پہ. لیکن میں نے بڑی ایمانداری کا
ثبوت دیا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس ریسرچ پیپر نمبر 5A کے اینڈ پہ میں نے ایک جملہ لکھا ہے، نوٹ، بالکل آخر میں آخری نوٹ یہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ پہلی قسط ہے، اس کی دوسری قسط آئے گی جس میں اس کی کلیریفیکیشن موجود ہوگی۔ نوٹ، مکمل حقائق جاننے کے لیے ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کا مطالعہ فرمائے۔ تو ظاہر ہے کہ میں نے اس چیپٹر کو کلوز نہیں کیا بلکہ اس کو دوسری قسط کی طرف رکھا ہے۔ تو آپ لا الہ کے اوپر نہ رک جائیں، الا اللہ کی طرف بھی جائیں نا۔ یہ کیا دعوت کی حکمت کی وجہ سے، اور حیران کن بات ہے کہ وہ لوگ جو پہلے اس ٹاپک کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، ناسبیت کا جو زہر اہل سنت کے ہاں گھولا گیا اس کی وجہ سے، وہ جب 5B پڑھ لیتے ہیں پھر ہمیں یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ 5A سے اجتہادی غلطی نکالیں۔ پہلے اس ٹاپک کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور جب وہ پورے حقائق جان لیتے ہیں تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ہم اپنی دعوت پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ 5A میں اجتہادی خطا لکھنے سے ہماری دعوت کو کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ضرور ہے۔ ایسے ماحول کے اندر جہاں پہ اس کو ٹاپک بنانا بھی جرم سمجھ رہے ہوں لوگ اہل سنت کے ہاں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں میں آپ دیکھ لیں ناسبیت کس درجے تک گھسی ہوئی ہے، تو وہاں پر پہلے یہ منوانا کہ یہ بھی کوئی ایک ٹاپک ہے جس پہ صدیوں سے پردہ ڈالا گیا اور تصویر کا ایک رخ آپ کو بتایا گیا، دوسرے پہ جان بوجھ کے پردہ ڈالا گیا ہے، آپ کو صرف رافضی کی رٹ لگوائی گئی ہے۔ ناسبی بھی کوئی بلا کا نام ہے، کتابوں میں تو لکھی ہوئی تھی، اور وہ بیسیکلی بڑا فتنہ ہے رافضیت سے بھی، بلکہ رافضیت بائی پروڈکٹ ہے ناسبیت کی، یہ تو آپ کو نہیں بتایا گیا تھا۔ تو ایسے ماحول کے اندر اپنی دعوت کو لانچ کرنے کے لیے بعض اوقات حکمت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالی فیصل آباد والے، ان کے اسٹوڈنٹ ہیں کاشف بھائی، انہوں نے بھی مجھ سے بڑا گیلا شکوہ کیا اس کے اوپر، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ کاشف بھائی آپ جس طریقے سے دعوت کو لے کے چل رہے ہیں نا، نیا بندہ کبھی بھی اس دعوت کو اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ بہت بڑی دراڑ آ چکی ہے۔ سنی شیعہ اپنے غلط عقائد پہ محکم ہوئے ہیں چند ایک پازیٹیو چیزوں کی وجہ سے، جو سمجھتے ہیں یہ ہمارا پازیٹیو پوائنٹ ہے، نیگیٹو چیزوں سے وہ اپنے صرف نظر کر لیتے ہیں۔ اہل سنت بھی اپنی چند پازیٹیو چیزوں کی وجہ سے اپنے عقائد میں محکم ہوئے ہیں اور اپنی نیگیٹو چیزوں سے صرف نظر کرتے ہیں۔ تو ایسے ماحول کے اندر اگر، چونکہ ہمارا تو پلیٹ فارم اہل سنت کا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے یہاں پہ اصول الکافی نہیں رکھی ہوئی، یہ اہل سنت کی کتاب میں رکھی ہوئی ہے۔ منہج کے طور پر ہم اہل سنت کے منہج پہ ہیں، فرقے کے طور پر نہیں۔ تو لہٰذا اہل سنت منہج کی جب بات کر رہے ہیں تو اہل سنت تک ایسی بات پہنچانا کہ جو وہ اپنے زوم میں شیعہ کے عقائد کے طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو بڑی حکمت سے کام لینا پڑے گا۔ تو خیر ان کو پھر کچھ عرصے بعد سمجھ آئی، تو پھر انہوں نے 5A بھی منگوایا، سینکڑوں کی تعداد میں نے ان کو بھیجا۔ کہتے ہیں علی بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پہلے 5A ہی دینا چاہیے، کم از کم لوگوں کو پتہ تو چلے کوئی ایشو تھا، جنگ جمل، صفین، نہروان، یہ کوئی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے امت پھر دو ٹکڑے ہوئی ہے، اور اس کا ایک سب سے جو خطرناک اور دکھی ایپیسوڈ ہے وہ واقعہ کربلا کی شکل میں ہوا، جو آج امت کو ایک نہیں ہونے دے رہا۔ تو اس کے لیے 5A وہ 4 پیجز کے اوپر پہلے ایک انیشل دعوت کے طور پہ تو ضروری ہے، اس کے بعد خود لوگ پوچھیں گے جی کیا ہوا تھا، تو 5B دیں ان کو 200 احادیث۔ اس ریسرچ پیپر 5B کا تعارف میں انشاءاللہ اینڈ پہ کرواؤں گا۔ تو لہٰذا 5B جہاں پہ ذکر آئے تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہماری دعوت کی حکمت کا تقاضا تھا۔ باقی آپ یہ دیکھ لیں کہ صدیوں سے کیسا ماحول کریٹ کیا ہے امت کے اندر، کہ اگر کوئی شخص مصلح بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر لوگ اس کی خدمات کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو دیوبند کے اندر ایک امام کی حیثیت حاصل ہے، اور حقیقت بات ہے کہ سارے علماء دیوبند نے مل کے دیوبندیت کی وہ خدمت نہیں کی جو ایک اکیلے بندے نے کی ہے۔ صرف انہوں نے ایک حدیث بیان کی، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ،
حدیث متواتر ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے۔ یہ غدیر خم کی حدیث پہ میری ویڈیو 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ بس اس حدیث جو اہل سنت کے ہاں پائی جاتی تھی وہ بیان کیا تو جناب کہنے لگے یہ تو شیعہ عقائد کو پروموٹ کر رہا ہے۔ تو میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ انکاری ہیں، وہ کہتے نہیں ہم مانتے ہیں اس حدیث کو، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اقراری نہیں ہیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ مولا علی کہنے کا کوئی انکاری ہے؟ اقراری بھی تو نہیں تھے۔ لال رومال والوں نے کبھی مولا علی لفظ کبھی مجھ سے پہلے یوز کیا تھا؟ وہ تو بلکہ بولتے ہوئے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نیا نیا سیکھا ہے، جیسے ہمارے بعض پولیٹیشنز جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی گھر سے سیکھ کے آئے ہیں، تو وہ بھی مولا علی جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نیا نیا سیکھا ہے۔ تو ظاہر تبدیلی تو آئی ہے نا۔ تو طارق جمیل صاحب کو دیوبندی علماء نے اور کٹر قسم کے جو دیوبندی فرقے کے عوام الناس تھے انہوں نے کہا یہ تو فارغ ہو گیا، حالانکہ ہزاروں باتیں دیوبندیوں والی ہیں، ایک بات میں جو بات ٹھیک تھی یہ بھی نہیں کہ غلط کی ہے، صرف یہ کہ کی کیوں ہے، ضرورت ہی نہیں تھی کرنے کی، تاکہ وہ فرقے کی دراڑیں قائم رہیں، وہ خلاف ہو گئے۔ دوسری طرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب بریلویت میں کتنا ایک منجے ہوئے علماء میں سے، ان کو بھی انہوں نے رافضی ڈکلیئر کر دیا صرف اہل بیت کی شان بیان کرنے کے اوپر۔ اہل حدیث میں مولانا اسحاق صاحب کو تو ریٹن میں 40 علماء نے فتویٰ لکھ کے کہا کہ یہ تو اسلام سے بھی خارج کر دیا، صرف فرقے سے نہیں، انہوں نے کہا یہ اسلام سے بھی خارج ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی ویڈیوز کو یوز کر کے۔ تو اس سے ایک بات تو سمجھ آ گئی جو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو بارہا جب میری ڈسکشن ہوتی ہے ان سے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ ایک بات میں اختلاف کریں تو آپ کا فرقہ آپ کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ تو مجھے بتائیں، میرا تو 20 باتوں میں سب سے اختلاف ہے، مجھے کون ایکسیپٹ کرے گا؟ آپ کو تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا انہوں نے ایک بات کے اوپر، اور وہ بھی غلط بات نہیں تھی، لہٰذا ان پہ 4 تکبیریں پڑھ دیں۔ تو الحمدللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے بالکل بے پرواہ ہو کے جو صحیح بات ہے وہ کرنی شروع کر دی ہے پبلکلی۔ پہلے بھی ان کو کلیئر تھی لیکن اب وہ پبلکلی بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو ایسے ماحول کے اندر دعوت لانچ کرنے کے لیے حکمت کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہے، اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب جو ہے اس میں 2 احادیث صحیح سند کے ساتھ موقوفاً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ہی ظاہر ہے یہ علم الغیب والی خبر ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے اور 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، گمراہ بھی ہوں گے اور دوزخ تک بھی پہنچیں گے۔ اچھا، محبت میں گمراہ ہو کر دوزخ تک پہنچنے والا جو فرقہ ہے وہ ہمیں بچپن سے بتایا گیا جی یہ رافضی ہیں، لیکن ہمیں دوسرے فرقے کا نہیں بتایا گیا۔ وہ کہتے ہیں وہ پہلے تھا، ایک ختم ہو گیا، خارجی اور یہ وہ، چونکہ آج وہ خود اس کا شکار ہیں تو ظاہر دوسرے کا تو نام نہیں لیں گے کہ دوسرا کون ہے۔ تو وہ تھے ناصبی، نسب کہتے ہیں کھڑا کرنے کو، جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ قیامت تک رہیں گے۔ خوارج تو قیامت تک موجود رہیں گے، سنن نسائی میں حدیث ہے کہ خوارج قیامت تک رہیں گے، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ جو ہے وہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف ہوگا۔ تو آج کے دور میں بھی ناصبی موجود ہیں، خارجی موجود ہیں، اور انہی لوگوں میں موجود ہیں جو صرف رافضیت کی رٹ لگاتے ہیں، اور وہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے ایک دوسرا نعرہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رافضیوں کے بھی غلط عقائد کا رد کریں اور ناصبیوں کے بھی، اور اس پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل سے کوئی نہیں بچا۔ رافضیوں کا کوئی ایک عقیدہ نہیں آپ بتا سکتے جس سے ہمیں اختلاف ہو کتاب و سنت کی روشنی میں، اور اس پلیٹ فارم سے اس کا علمی رد نہ ہوا ہو، گالی گلوچ والا نہیں، چاہے وہ عقیدہ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہو امامت سے، خواہ وہ
توحید کے حوالے سے ان کے اندر خرابیاں ہوں، چاہے محرم کی رسومات ہوں، جھولے کی شکل میں، ماتم اور پنجوں کی شکل میں، کوئی ٹاپک نہیں بچا اسی پلیٹ فارم سے علمی رد ہوا ہے اور لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا ہے، اور ناسبیت کا رد بھی اسی پلیٹ فارم سے ہوا ہے۔ باقیوں نے تو سب نے اپنے اپنی مرضی کی چیزیں پکڑی ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ ضرورت اہل سنت کے ہاتھ تھی ناسبیت کے رد کی، کیونکہ اپنے گھر کی صفائی پہلے کرنی چاہیے، دوسروں کو تو کہنا بڑا آسان ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک علمی ٹوٹکا بتا دیتا ہوں، آپ چیک کر لیں کہ صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے، سیدنا علی خود راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی، تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان، صحیح مسلم 240 نمبر حدیث۔ یہ حدیث آپ محرم میں کسی سنی کو ٹیکسٹ کرتے ہیں، آگے دیکھیں کیسے پھدکتا ہے وہ، جتنا مرضی وہ صحابہ اہل بیت کا عاشق ہوگا نا، اس کو فوراً تکلیف ہو جائے گی اس سے۔ اگر کوئی کہہ رہا نہیں ہوتی تو چیک کریں۔ اور مزید آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنی کی کسی مسجد میں، ابھی محرم 1442 سٹارٹ ہو چکا ہے نا، کسی سنی مسجد میں آپ ایک چارٹ پہ یہ حدیث لکھ دیں، صحیح مسلم 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، صرف یہ لکھ کے لگا دیں، اس کے بعد آپ تماشا دیکھیں۔ لیکن یہی بات آپ جعلی بنا کے کسی اور صحابی کے بارے میں لگا دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہی بات ہے کہ سیدنا علی کی فضیلت کے انکاری نہیں آپ، مسئلہ یہ کہ آپ اقراری نہیں ہیں، اور یہ ہم نے پریکٹیکلی چیک کیا ہے جو آپ کو یہ فارمولے بتا رہے ہیں۔ آپ کو اگر یقین نہیں آتا آپ چیک کر لیں، کسی دیوبندی کو، کسی بریلوی کو، کسی اہل حدیث کو جو کٹر قسم کے ہیں، یہ ذرا حدیث محرم میں بھیجیں صحیح مسلم، تو آگے وہ آپ کو اوٹ پٹانگ قسم کی خود روایتیں بنا بنا کے بھیجے گا اور عجیب قسم کے جوابات دے گا اور آپ پہ کامنٹس کرے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ اندر کا خناس اس کا باہر آ جائے گا، وہ آتے ہی اسی حدیث سے باہر ہے۔ اور میں کہتا ہوں مولا علی کی شان میں نمبر 1 حدیث اس روئے ارض پہ اگر کوئی ہے نا، وہ یہی ہے، مسلم کی 240، کیونکہ یہاں پہ تو ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی حدیث ہے تو وہ ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ انبلیویبل چیز ہے، قرآن میں آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ نے دعا کر کے حضرت ہارون کو مانگا تھا۔ اس لیول کا رسول اللہ کے ساتھ کوئی سپورٹر تھا نا تو مولا علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا، یعنی سیدنا علی اگرچہ حضرت ہارون کی طرح نبی علیہ السلام کے سپورٹر تھے جیسا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن نبی نہیں تھے۔ تو کیا مطلب ہے کہ نبوت کے فوراً بعد اگر کوئی درجہ ہے تو مولا علی کا ہے، اور اس میں یہ بھی امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اور نبی ہوتا تو مولا علی اس کے لیے ڈیزرونگ تھے، جس طرح کہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی یہ فضیلت کے طور پہ، جیسے قرآن میں بھی آیا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی فرما دو بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا۔ یہ سمجھانے کے لیے، اس سے کوئی لم یلد ولم یولد ختم نہیں ہو گیا، یہ بات سمجھانے کے لیے۔ تو یہ جو فضیلت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لٹمس ٹیسٹ آف ایمان، صحیح مسلم 240، علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، بخاری مسلم دونوں میں حدیث، اور تیسری ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، غدیر خم کی حدیث۔ یہ 3 ٹاپ آف دا لسٹ فضائل ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہیں۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ذخیرے احادیث میں سب سے زیادہ احادیث جس شخص کی فضیلت میں ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو اب اس ماحول کے اندر اجتہادی خطا والا جو ہم نے ایک دعوت کو لانچ کرنے کے لیے حکمت اڈاپٹ کی ہے، آپ اس حکمت کو سمجھیں۔ اب اس خطا کے حوالے سے بھی تھوڑی ڈسکشن ہو جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ، اور بخاری میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812۔ مسجد نبوی کی
تعمیر کے دوران یا غزوہ خندق میں خندق کھودتے ہوئے، ان دونوں میں سے کوئی ایک موقع تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پتھر لا رہے تھے تعمیر کے لیے، یہ پتھر اٹھا رہے تھے، باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھاتے تھے، سیدنا عمار ابن یاسر دو دو پتھر، اتنا ان کا ایمان کا جذبہ۔ ظاہر ہے کہ جس کے جینز کے اندر ایمان ہو، جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہوں، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، اسلام کے پہلے شہید جنہوں نے ابو جہل کی تکلیف اٹھائی، تو ان کا بیٹا پھر یہی ہوگا نا۔ بلکہ یہ حدیث تو سٹارٹ ہی بڑے زبردست انداز میں ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے علی کو بھیجتے ہیں، ان کے بیٹے کا نام بھی علی تھا، اور ایک اور تابعی کو، کہ جاؤ ابو سعید خدری سے جا کے ان کی حدیث سنو، وہ حدیث جو بیان نہیں کرنی چاہیے پبلکلی، یہ کہتے ہیں نا بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اور عبداللہ بن عباس تو حدیثیں سنوائی وہی کرتے تھے، چلیں انہوں نے کہا ان سے حدیث سنو۔ ابو سعید خدری تو ان 7 صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، آگے وہ بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے، بھی سینکڑوں حدیثیں ان کو یاد ہیں، تو انہوں نے نہیں پوچھا کہ کیڑی حدیث سنن آئے ہو، ان کو بھی پتا تھا وہی والی جو انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں، اور آپ کے علماء نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ حضرت ہمیں ابن عباس نے بھیجا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے ابو سعید سے ان کی حدیث سنو۔ ابو سعید کو تو سینکڑوں ہزاروں حدیثیں یاد ہیں، انہوں نے پوچھا کیڑے علی، تو انہوں نے کہا کہ سنو۔ پھر انہوں نے یہ حدیث شروع کی کہ اس طریقے سے تعمیر کا موقع تھا، سب لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، اور عمار ابن یاسر 2 پتھر۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا، وائے عمار، اے سمیہ کے بیٹے، افسوس، یعنی تو کتنی اسلام کے لیے خدمت کر رہا ہے، افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اب یہ بڑے سخت الفاظ ہیں صحیح بخاری میں 2812 کہ سیدنا علی کے سپورٹر سیدنا عمار بن یاسر اور ان کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے کہا جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت، اور ان کے مخالفین کو یعنی اہل صفین کو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت، ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ کہا باغی، پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت، یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے باغی ہو گئے تھے، یعنی پولیٹیکلی خلیفہ برحق کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، جس کی اطاعت واجب تھی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت، سورہ نساء کی آیت نمبر 59، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ تو یہ حدیث ہے جی، اور یہ حدیث جب پریکٹیکلی سامنے آئی جنگ صفین میں، سیدنا عمار بن یاسر شہید ہوئے، حضرت معاویہ کے ایک فوجی تھے ابو الغادیہ جو اصحاب شجرہ میں سے ہیں، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اصحاب شجرہ جو ہیں نا، جنہوں نے بیعت کی ہے اس درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جو سورہ فتح میں بھی ذکر ہوا ہے اس کا، تو مسلم کے الفاظ ہیں اصحاب شجرہ کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اب یہ ابو الغادیہ یہ بھی اصحاب شجرہ میں سے تھے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں ان کی حدیثیں ہیں جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے بیان کی ہیں، اور وہ حدیثیں وہی ہیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے۔ اور انہی حدیث میں ابو الغادیہ خود رویا کرتے تھے کہ مجھ سے عمار ابن یاسر کا قتل ہوا ہے، اور وہ تو بڑی دردناک حدیثیں ہیں، پھر ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا، وہ آپ ریسرچ پیپر میں پڑھ لیجئے گا، وہ میں اینڈ پہ بتا بھی دوں گا انشاءاللہ۔ تو ابو الغادیہ سے ہوا، اور اس پہ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ جی ابو الغادیہ جو ہے وہ اتنا بڑا جرم کر کے بھی بخشے جائیں گے کیونکہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں۔ تو شیخ ناصر الدین البانی، جن کو اہل حدیث تو اپنا محدث اور اس دور کا امام بخاری مانتے ہیں، باقی مکاتب فکر میں بھی اہل علم ان کی قدر کرتے ہیں، انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں باقاعدہ بحث کی کہ یہ بہت مشکل تعویل ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا چونکہ نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی فرما دیا ہے، تو جو عام دلیل ہوتی ہے وہ خاص دلیل عام دلیل کو ختم کر دیتی ہے، عام دلیل کبھی خاص دلیل کو ختم نہیں کرتی۔ اور یہ اہل حدیثوں کو بات پتہ ہے، جب ہم انہیں کہتے ہیں نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو وہ کہتے ہیں یہ تو جنرل ہے، ہم اس کو ختم کرتے ہیں لا صلاۃ
لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب سے وہ کہتے ہیں وہ خاص ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا یہ جو جنرل آیت ہے اس میں یہ ایک تخصیص آ جائے گی کہ فاتحہ آپ پڑھ سکتے ہیں امام کے پیچھے بھی، ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے۔ یہاں پہ وہ بھول جاتے ہیں کہ جب اسپیسیفکلی آ گیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں، تو وہ عام والی بشارت اس سے گئی، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں، الٹیمیٹلی ہر مسلمان کو جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ باقی یہ آخرت کے معاملے ہیں، میں نے آپ کو ایک ٹیکنیکل بحثیں کی ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ تو یہ حدیث اور اس کے بعد جب یہ سارا معاملات ہوئے تو پھر اہل سنت کے ہاں یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری جنگیں حق پر مبنی تھیں اور مخالفین باغی تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ مخالفین کی جو بغاوت ہے وہ اجتہادی خطا کے طور پہ شمار کی جائے گی یا ہٹ درمی کے اوپر، اس میں اختلاف ہے۔ پھر اس میں بھی ایک جز کے اوپر اتفاق ہے کہ جو اہل جمل ہیں، یعنی سیدہ عائشہ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، چونکہ انہوں نے اپنی اس غلطی سے رجوع کر لیا تھا بعد میں اور شرمسار تھے، لہٰذا ان کی غلطی کو اجتہادی غلطی کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جائے گا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اور مولا علی نے بھی ان کو معاف کر دیا، وہ المستدرک للحاکم میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں اور کئی کتابوں میں، سنن الکبریٰ للنسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ مولا علی نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں، یہ سورۃ الحجر کے اندر جو آیت ہے کہ اہل ایمان آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت میں تختوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے میل دور کر دے گا اور وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ بشارت میرے طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان کے لیے رضی اللہ عنہم اجمعین، کے ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں چیز آ گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کو حضرت علی نے معاف نہیں کیا، اس لیے کہ وہ حضرت علی کی زندگی میں بھی اپنی اس خطا کے اوپر قائم رہے اور اس کے بعد 20 سال زندہ رہے اور مرتے دم تک انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ اسی لیے سیدنا علی نے ان کے بارے میں ڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ رکھا۔ میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر کی انہی آیات کی تفسیر میں بیان القرآن میں یہ کہہ دیا تھا، حضرت معاویہ کا نام بھی انہوں نے داخل کر دیا تھا۔ وہ حدیث کے معاملے میں تو وہ خود ہی کہتے تھے میں امی ہوں، تو پھر میرا اس پہ جواب آیا تھا کہ حضرت معاویہ کا نام نہیں انہوں نے لیا، حضرت طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان کا نام لیا تھا۔ تو ان کے بارے میں تو پھر آپ سن لیں۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ تعالی 15 ریفرنسز مختصر سے وقت کے اندر کور کروں گا، اس پہ کوئی کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں، خود سیلف ایکسپلینیٹری ہوں گے۔ یہ اکثر کہتے ہیں نا ائمہ اہل سنت کا سلف کا فام بتائیں، اور سلف بھی یہ سٹارٹ کرتے ہیں بعد کے بابوں سے۔ بھئی پہلا سلف تو جو ہے وہ خلیفہ راشد ہے، دوسرا سلف جو ہے وہ صحابہ ہیں، بعد کے لوگوں کو چھوڑیں، آپ پہلے ان کا فارم لیں۔ اس پہ بھی میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، میں نے 200 احادیث اس میں پمفلٹ میں جمع کی ہیں، اینڈ میں تعارف کرواؤں گا۔ بہرحال میں یہ 15 حوالے جو ہے نا تیزی کے ساتھ کور کر دیتا ہوں سلف کے فہم کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پہلا فہم تو مولا علی کا ہی لے لیں آپ، چونکہ وہ امام وقت ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو مولا علی خلیفہ راشد ہیں، ان کا فہم یہ ہے کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم علیک بمعاویۃ و اشیاءہ، اور عمر بن عاص کے بارے میں بھی اور ابا سلمی کے بارے میں بھی کہ اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر۔ اور ایک اور حدیث ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ مولا علی سے جب اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ امید کیا حد تک؟ ظاہر حضرت علی نے تو فیصلہ نہیں کرنا، وہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں طے پائے گا۔ تو یعنی اس لیول تک کہ حضرت علی
اتنی ٹالرنس شو کر رہے ہیں کہ اہل صفین کی معافی کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن حضرت معاویہ کے لیے نہیں، کہ چونکہ وہ سرغنہ تھے نا، یعنی انہوں نے ایک پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کر کے تو خلیفہ برحق کے خلاف ٹکروایا. تو یہ بات بھی یعنی سمجھ آنے والی ہے. تو یہ پہلا فارم ہو گیا جی، یہ پہلا ریفرنس تھا جو اس حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا، 2 احادیث سیدنا علی کے حوالے سے. دوسرا ریفرنس جی سیدنا عمار ابن یاسر کا اپنا فہم، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. یہ صحیح بخاری میں ہے. تو عمار سے پوچھ لیتے ہیں. عمار بن یاسر کا آپ حضرت علی کے ساتھ کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں، 93 ایئرز ایج ہے. جنگ صفین لڑنے کے دوران اس وقت 93 کے تھے، وہ 37 ہجری میں شہید ہوئے. 93 سال بڑی عمر ہوتی ہے. تو عمار بن یاسر کا فہم سنن الکبری البیہقی میں موجود ہے. جب ان سے پوچھا گیا اہل شام کے بارے میں، یعنی یہ جو حضرت معاویہ کی جماعت ہے امیر شام کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا. اس سے کم از کم رافضیت کا رد ہو گیا جو حضرت معاویہ یا ان کی جماعت کو سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، اور اس بغاوت کو وہ دین کی بغاوت اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں شاید نعوذ باللہ انہوں نے اسلام اتار کے پھینک دیا تھا. نہیں، اسلام میں وہ تھے، مسلم تھے، پولیٹیکلی انہوں نے معاملوں کو مس ہینڈل کیا، وہ بھی غلط ہے. اس میں عمار بن یاسر کیا کہتے ہیں، یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا، بلکہ کہو انہوں نے فسق کیا اور ظلم کیا. فسق کہتے ہیں گناہ کبیرہ کو. تو عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ اہل شام جو ہیں، اہل صفین، یہ فاسق بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، یعنی بڑے مجرمین ہیں، کافر نہیں ہے. بس یہی میرا عقیدہ ہے جو عمار بن یاسر کا عقیدہ ہے. ہم اس سے آگے نہیں جاتے. تو آپ بھی مہربانی کریں ادھر تک پہنچ جائیں. لہذا اہل صفین کو فاسق، ظالم، مجرم، باغی، دوزخ کی طرف بلانے والے، یہ سارے کے سارے الفاظ بالکل جسٹیفائی ہو گئے. عمار بن یاسر کا فہم بھی، سلف کا فہم بھی آ گیا. اب کوئی عمار بن یاسر کے فہم کو چھوڑ کے کوئی ریالوں والے مولوی کے فہم کو اپنا فہم مان رہا ہے تو اس کی اپنی قسمت ہے. اور یہ ریال آج کا ایشو نہیں ہے. بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں بھی علماء ظاہر ہے جی کوڑوں سے اور پھانسیوں سے ڈرتے تھے، سیدھی سی بات ہے. تو یہ دوسرا ریفرنس. تیسرا ریفرنس ایک تابعی کا. میں اب سٹیپ وائز آ رہا ہوں. پہلے خلیفہ راشد، پھر صحابی. حالانکہ صحابہ میں اور بھی کئی ایک فارم میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. آج مال نہیں، ورنہ وہ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. وہ پمفلٹ میں موجود ہیں سارے. قرآن کی آیت ہے جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے اس سے قتال کرو. تم لوگوں کو سورہ حجرات بھی میں نے پڑھانی ہے، آدھی آیت پڑھتا ہے. قتال کرو اس سے یہاں تک کہ توبہ پر مادہ ہو. صلح دگرانی سی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، پھر تو حضرت عثمان کی بھی مخالفین سے صلح کروا دیتا، حضرت ابوبکر کے بھی مخالفین سے صلح کروا دیتا. گالی ختم، صلح کروانی ہے. سارا فتنہ وہابیاں نے کھڑا کیتا ہوا ہے، صلح کرانی تسی. انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی اتوار کو ان کی باری آ جائے گی. ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی کی اور ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی کی. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں گلے پھاڑنے والا کہتا ہے تم لوگوں نے گالیاں دینی شروع کی تو میں نے جواب دیا تھا اگر حافظہ اللہ کہنے سے تم قرآن بخاری مسلم کو مانتے ہو تو میں 1 کروڑ دفعہ حافظہ اللہ تو کہاں گا. ہاں میں بنو امیہ دا کچا چٹا کھولتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو کہہ کے تو بھی حافظہ اللہ میں کہہ لوں گا، کوئی فرق نہیں پہنتا. اور بنو امیہ کہ جو یہ خدمت گزار ہیں اپنے آپ کو حضرت عثمان اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے چھپاتے ہیں. کتنا ظلم ہے یار. وہ اسلام کے مجاہدین تھے، ان کے پیچھے ان لوگوں کو چھپاتے ہو جنہوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیے. اور کربلا کی وجہ سے آج امت 2 ٹکڑے ہو چکی ہوئی ہے. اس کے پیچھے بنو امیہ ہے. اور عمر بن عبدالعزیز وہ ہے جس نے بنو امیہ کا گند صاف کیا، اسلام کے پہلے مجدد بنے. پہلے مجدد وہ کیوں ہیں؟ انہوں نے گند صاف کیا. بس ان سے یہ پوچھ لیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کیا ایسا کارنامہ کیا ہے بنو امیہ کا گند صاف کیا. تو
صحابہ کرام کی حدیث لی جائے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے انہیں یہ چیز سمجھا دی تھی کہ اگر میری طرف جھوٹ منسوب کیا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اسی لیے صحابہ کرام سے بڑا بڑا گناہ بھی ہو گیا بشری تقاضے کے تحت، لیکن یہ گناہ کسی نے نہیں کیا کہ رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہو، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ شفاعت ہی نبی علیہ السلام نے کرنی ہے. اگر قیامت کے دن کوئی جھوٹی حدیث نکل آئی تو پھر نبی علیہ السلام کے سامنا ہم کیسے کریں گے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مخالفت کے باوجود حضرت علی کے خلاف کبھی کوئی حدیث بیان نہیں کی، نہ اپنی شان میں کوئی حدیث گھاڑ کے بیان کی کہ میری یہ شان میری یہ شان نہیں. انہیں پتا تھا کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، اس لیے حضرت معاویہ کی حدیثیں بھی لی جائیں گی. اور اس پر ترا یہ کہ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث لی ہے 4129. اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے پتا کیا امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے؟ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جہاں تک معاویہ کا تعلق ہے، حدیث رسول بیان کرنے میں ان کے اوپر کوئی تہمت نہیں ہے کہ کبھی حدیث کے معاملے میں انہوں نے جھوٹ بولا ہو. یعنی ویسے انہوں نے بہت سارے کام ایسے کیے لیکن حدیث کے معاملے میں کوئی تہمت نہیں ہے. یہ کیوں انہیں کہنا پڑا؟ یہ حضرت ابو بکر کی حدیث بیان کرتے ہوئے تو کبھی امام داؤد نہیں کہتے کہ حضرت ابو بکر پر حدیث بیان کرنے میں کوئی تہمت نہیں ہے، کیونکہ جدھر مسئلہ خراب تھا. یہ 4129 ہے اور اس کے 2 حدیثوں بعد وہ حدیث آ گئی ہے حضرت حسن کی شہادت والی 4131. انہیں پتا تھا 2 حدیثوں بعد میں بتانے لگا ہوں کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا میں پہلے ہی دس دوں کہ حضرت معاویہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، اگر باقی معاملات ان سے مس ہینڈل ہوئے وہ الگ معاملہ. لہذا حدیث ہر صحابی کی قبول ہوگی، بالکل کلیئر کٹ یہ مسئلہ ہے. اب اس موقع کے اوپر میں 3 حنفی علماء کے جو عقائد اور نظریات ہیں اس حوالے سے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، وہ بیان کروں گا. اور پھر یہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب اور ان کے سارے بڑے اور چھوٹوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر بھی رافضیت کا فتویٰ لگائیں، اور یہ میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی یہ چیزیں. پہلا حوالہ امام ابو محمد حارثی المتوفا 340 ہجری، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1100 سال پہلے، انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مناقب کے اوپر کتاب لکھی، مناقب ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ نقل کر رہے ہیں جن کے اوپر پوری فقہ حنفی کھڑی کی ہوئی ہے انہوں نے. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ شیعان علی میں سے تھے، کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا کہ آپ بیان کریں کہ کیوں بغض رکھتے ہیں. انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت کے خلاف جنگ لڑتے. وہی بات جو میں نے کی تھی نا، جو کہتے تھے میں تلوار چک لینا، یہ کہتے ہیں ہم تو نہ اٹھاتے، ظاہر ہے تو سیدھے خارجی ہونا سی، خلیفہ راشد کا ساتھ نہیں دینا تھا. امام حنیفہ کہہ رہے ہیں میں اس زمانے میں ہوں تو میں اہل شام کے خلاف اور حضرت معاویہ کا ذکر کیا، ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں حضرت علی کی حمایت میں. اس وجہ سے شامی ہم سے بغض رکھتے ہیں کہ یہ تو حضرت علی کا چاہنے والا ہے. اچھا آپ یہ پرنٹ کر رہے تھے، اس کی آرام کی کمائیاں کھا رہے تھے. جیسے ہی میں نے یہ حوالہ نکالا نا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے طور پر، مجھے نہیں اس نے بتایا کیونکہ وہ پہلے کٹر دیوبندی تھا، عمار بن یاسر کے نام سے ان کا چینل بھی چلتا ہے، آپ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے وہ آڈیو ریکارڈنگ چڑھائی ہوئی ہے، واٹس ایپ جو میسجنگ ہوئی ہے مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کے ساتھ 1.5-2 سال پہلے. اس نے کہا کہ مفتی صاحب آپ امام حنیفہ اور امام ابو محمد حارثی پہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ یہی بات تو انہوں نے بھی کی ہوئی ہے. تو یہ کہتا ہے ثابت نہیں ہے. ان کا کتاب ہے، آپ لوگوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے. تو اگر آپ سچے ہیں تو اس کتاب پرنٹ کرنے والے، اس کی کمائی کھانے والے کے اوپر بھی فتویٰ دیں. اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے گالیاں نکالنی شروع کر دی، جواب ہی کوئی نہیں. اور وہ ریکارڈنگ انشاءاللہ تعالی میں لے کے اس ویڈیو میں بھی ایڈ کر دوں گا، آپ لوگوں کو ان کی علمی حقیقت کا پتہ چل جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا
یہ مرزا صاحب نے پرنٹ نہیں کیا، پہلے تو یہ بات سر جی۔ دوسری یہ بات ہے کہ اس کتاب سے جو پرنٹ کر رہے ہیں، جو اس کو سیل کر رہے ہیں، جو اس کتاب سے پیسے کما رہے ہیں، وہ بھی مرزا صاحب کے پاس پیسے نہیں آ رہے، وہ بھی احناف لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس اپنی ویڈیو میں کہیں کہ یہ اس کتاب چھاپنے والے، کتاب کو جو یہ اس کو سیل کر کے پیسے لے رہے ہیں، جن کے پاس یہ پیسے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے رافضی ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ تو یہ آپ ویڈیو میں بات کریں، اس طرح وائس سے کیا ہوتا ہے؟ یہی جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، اس کی مولوی سے ہمارا کیا واسطہ؟ اسی مولوی کے بارے میں آپ بات کریں میڈیا پہ تو ہم آپ کو مانیں گے، واقعی آپ بہادر ہیں، واقعی آپ دلیر ہیں۔ تو مفتی صاحب اس طرح بات نہ کیا کریں، یہ تو آپ کہانی کروا رہے ہیں اپنے عوام کو کہ اوپر سے اس بندے کو مانا ہوا ہے اور نیچے پبلک کو کہانی کروا رہے ہیں کہ ہمارے اس بندے سے واسطہ ہی نہیں۔ کتاب آپ لوگ چھاپ رہے ہیں، ترجمے آپ لوگ کر رہے ہیں اس کتاب کے، اور اس کتاب پرنٹ کر کے اس کو سیل کر کے پیسے بھی لے رہے ہیں۔ تو یہ تو دگلی پالیسی ہوئی نا کہ باہر سے اس سے پیسے کماؤ، اس کتاب کو اپنا کتاب مانو، اور اندر سے کہہ دو اس کتاب سے ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہانی کروانا بند کریں مفتی صاحب۔ یہی جو جملے آپ نے وائس کر کے اس بھائی کو بھیجے نا، یہی جملے آپ ہمیں بتائیں ویڈیو میں کہ میرا اس کتاب لکھنے والے سے کوئی تعلق نہیں، اور جو اس کتاب کو جس نے لکھا وہ رافضی، اس کے بعد جس نے یہ کتاب لکھا اور جس نے امام ابو حنیفہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا، وہ یعنی بدگمان شخص۔ یہ الفاظ آپ استعمال کریں، جو آپ مرزا صاحب کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، وہی الفاظ آپ اس مولوی کے بارے میں استعمال کریں ویڈیو میں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا حشر کرتے ہیں علماء دیوبند، ٹھیک ہے۔ بیٹا انہیں کہو زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات کرنی ہے تو امام ابو حنیفہ ثابت کرو۔ احناف میں بھی تمہاری طرح کوئی 2 نمبر ہوں گے نا، کسی نے چھاپی ہے، کسی نے کمایا، کسی نے نہیں کمایا، کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، وہ جانو اور تم جانو۔ ہم سے بات کرنی ہے، ہمارے امام کا نام لینا تو ہمارے امام کی کتاب دکھاؤ، اللہ اللہ اور خیر سلام۔ اگر ہمارے امام کی ڈائریکٹ کتاب نہیں ہے یا اس کے شاگرد کی نہیں ہے تو پھر اپنے ابا کو اپنے جیب میں رکھو۔ تو آپ یہی بات ہے نا اگل دیں اپنی ویڈیو میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علماء دیوبند اس بات کا جواب دیں گے کتاب ثابت ہے یا نہیں۔ اور سر جی یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، اس سے آپ آگے جائیں۔ ملا علی قاری کے فتاوی جات موجود ہیں، بدر الدین عینی انفی کے فتاوات موجود ہیں، کس کس سے آپ جان چھڑائیں گے مفتی صاحب؟ آپ سب کو کہیں گے کہ یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں، احناف نے 2 نمبر باتیں کی ہیں۔ تو میرے بھائی یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ اپنے عوام کو کوئی اور کہانی کروانی ہے اور دوسروں کے سامنے کوئی اور رویہ رکھنا ہے۔ تو اب عوام لکھ پڑ چکی ہے مفتی صاحب، اس کا یہ کہانی آپ کیا نہیں چلے گی۔ آپ یہ نہیں جو جملہ بیان کیا ہے کہ یہ کتاب ثابت نہیں، یہ 2 نمبر ہے، تو یہی آپ کیمرے میں یہ بات اگل دیں تو ہم کہیں گے چلیں ٹھیک ہے آپ مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں، ہم اس سے رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ بک بک کرتے ہیں چوہے کے اور بلی کی طرح بھیگی بلی بن کے اندر جاتا ہے۔ یہ دیکھو باہر نکل، شرم نہیں آتی ان بے غیرت انسانوں کو، بے حیا کو۔ اس مرزے کو بل میں چھپا کے بٹھایا ہوا ہے، اس میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ آئے نا علماء حق کے سامنے۔ پہلا حوالہ ہو گیا امام حنیفہ سے۔ دوسرا ریفرنس علامہ بدر الدین عینی المتوفا 855 ہجری، جو بڑے حنفی علماء میں سے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، عمدۃ القاری۔ اس میں جب بخاری میں وہ حدیث آتی ہے نا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار اٹھائے تو دونوں جہنم میں جائیں گے، کیونکہ مقتول نے بھی تو اپنے قاتل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ اس حدیث کی شرح میں انہوں نے ڈسکشن کرتے ہوئے کہ اس میں تو صحابہ کرام بھی لڑے ہیں، تو وہاں کیا حکم ہوگا۔ یاد رکھیں یہ حدیث جو پیش کرتے ہیں نا، اور وہ صحابہ جو جنگ جمل صفین نہروان میں نیوٹرل ہو گئے تھے، غیر جانبدار، ان کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ ٹھیک تھے، وہ لوگ ٹھیک نہیں تھے۔ بھائی ٹھیک وہ تھے جنہوں نے سورہ حجرات کا حکم پورا کیا کہ جو مسلمانوں کا گروہ باغی ہو اس کے خلاف قتال کرو۔ انہوں نے سورہ النساء کا حکم فالو کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، وہ حق پر تھے۔ اور دوسرے جنہوں نے اپنی تلوار توڑ دی اور نیوٹرل ہو گئے، یہ جو حدیثیں ہیں نا کہ مسلمان پہ تلوار اٹھائے، وہ ذاتی رنجش کے اوپر اٹھانا ہے۔ میدان جنگ میں اگر خلیفہ وقت کے ساتھ مل کے مخالفین پہ کوئی تلوار اٹھا رہا ہے، اب منکرین زکوٰۃ کے اوپر اگر صحابہ کرام نے تلوار اٹھائی ہے نا، تو یہ نہیں ہوا کہ صحابہ کرام پہ کوئی کفر لوٹ آئے گا، حالانکہ وہ نماز تو پڑھتے تھے، نبی اسلام کو پیغمبر بھی مانتے تھے، بخاری مسلم میں موجود ہے منکرین زکوٰۃ۔ لیکن ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس زمانے میں باغیوں کے خلاف الخوارج، فتنہ الخوارج کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی۔ یہ اس زمانے کی ٹی ٹی پی تھی بنو امیہ، جس طرح آج کل ٹی ٹی پی ہے۔ تو اس حدیث کی شرح میں بدر الدین عینی جو کچھ لکھتے ہیں، میں ورڈ بائی ورڈ پڑھ رہا ہوں، اور پھر مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کا میں فتویٰ چاہوں گا، عربی اردو دونوں ہم لگا دیں گے۔ ورڈ بائی ورڈ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ کوئی چیز سکپ نہ ہو جائے۔ بدر الدین عینی لکھتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے 7083 اس کے کانٹیکسٹ میں، وہ کہتے ہیں امام کرمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی، ان کو 1 اجر ملے گا،
جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے. اچھا یہی جو کہانی سب کو پڑھائی ہوئی ہے، حالانکہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حکمران جب اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد غلط ہو تو 1 اجر پائے گا، اور اگر صحیح ہوا تو 2 اجر. مخالفین کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہوئی. یعنی حضرت علی اگر نعوذ باللہ جنگ جمل صفین نہروان غلط لڑتے نا تب بھی 1 اجر پا لیتے. الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑا ہے، ان کو ڈبل اجر ہے. مخالفین کے لیے تو اجر ہے ہی نہیں ہے. یہ کہانی امام کرمانی کی نقل کر کے نا بدر الدین عینی نے کہا کہ بھائی یہ کہانی شریف ہے. انہوں نے کہا میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث جو بخاری مسلم میں موجود ہے پہنچ چکی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا افسوس اے عمار ابن سمیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہے، اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا. کہتے خوارج نے قتل کرتا، اور تواڈے ابے لکھ کے گئے نے. یہ بھی مولوی کہتے ہیں نہیں، انہی نے سب کہتے ہیں ہمارے ابے، تو ابے ہی ہے نا، بڑے ہیں نا یار. علمی طور پہ ابا کہہ رہا ہوں، والد نہیں کہہ رہا. آپ لوگوں نے ہمیں پڑھایا تھا نا کہ استاد جو ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے. یہ تو تمہارے امام ہے. کیا حضرت معاویہ اس پر راضی نہیں کہ ان کو برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ انہیں خلیفہ برحق سیدنا علی کے خلاف بغاوت پر 1 اجر بھی ملے؟ بدر الدین عینی کہہ رہے کہ 1 اجر کی بات کر رہے ہو، دعا کرو کہ حضرت معاویہ چھوٹ جائیں قیامت والے دن کہ انہوں نے خلیفہ برحق کی مخالفت کی ہے. یہ جناب بدر الدین عینی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر 5 ٹاپ کے کوئی حنفی امام ہے نا، ان میں یہ بندہ ایک ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کو یہ رافضی کہتے ہیں کہ نہیں. انہوں نے کہا فراڈ ہے سارا اجتہادی خطا. اور اب آ رہا ہے اگلا جو حوالہ، وہ ہے ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری. یہ اپنی مشہوری کے اعتبار سے امام حنیفہ کے بعد سب سے زیادہ کوئی مشہور بندہ ہے نا حنفیوں کے اماموں میں تو ملا علی قاری ہے، کیونکہ انہوں نے مشکات کی شرح لکھی تھی فقہ حنفی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. مشکات تو ساری کی ساری آپ کو پتہ ہے احادیث ہیں، اور احادیث فقہ حنفی کے خلاف ہے. تو انہوں نے مشکات کی شرح لکھی، مرقاق کے نام سے پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے. اب مشکات میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. کتوں یہ حدیث تو رسن گے. بخاری مسلم کے حوالے سے نقل کی 5878 مشکات میں. ملا علی قاری نے اس کی شرح بیان کی. یہ اردو میں بھی آ چکی ہے، دیوبندیوں نے خود پرنٹ کی ہے، ہم وہ بھی لگا دیں گے ورڈ بائی ورڈ. ذرا ملا علی قاری کا عقیدہ سنیں. میری درجنوں ویڈیو ایک پلڑے میں ہے، اور ملا علی قاری نے جو جو الفاظ استعمال کیے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو 100% ٹھیک ہیں، وہ ایک پلڑے میں. لیکن یہ کبھی ملا علی قاری کو رافضی نہیں کہیں گے، کیونکہ پوری حنفیت فارغ ہو جائے گی. ذرا الفاظ سنیں. میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے، ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے. ملا علی قاری یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت معاویہ نے جو جنگ لڑی ہے نا حضرت علی سے، وہ خلافت کی لالچ میں لڑی ہے، اور آگے وہ اس کو کھولے گا. آگے وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے توبہ کرتے. حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پتہ چل گیا کہ عمار ان سے قتل ہوا ہے، اب تو توبہ کر لیتے وہ، اور اطاعت اختیار کر لیتے اور خلافت کی لالچ چھوڑ دیتے. کہ ڈر پاری جملے نے اس تو اگے اگے دیکھیے ان کے کہندے نو جو انہوں نے نہیں کیا. کہتے یہ کام جو کرنے والا تھا وہ تو نہیں کیا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جس طرح پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں نا، سامنے کوئی اور ریزن رکھتے ہیں، گل وچ کوئی اور ہوندی ہے. ملا علی قاری کہہ رہے ہیں کہ خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا کہ میں حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ لے رہا ہوں. قاتلین کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں، یا خلیفہ وقت سے ریکویسٹ کرتے ہیں، یا خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں. آپ کیا حضرت علی نے یا سیدہ فاطمہ نے یا ایون سعد ابن عبادہ نے حضرت ابوبکر کے خلاف تلوار اٹھائی ہے؟ نہیں.
नाराजगी थी, हजरत अली ने 6 महीने बाद बैत कर ली, तलवार नहीं उठाई, पार्टी बाजी नहीं की। तो वो कह रहे हैं कि हजरत मुआविया अंदर से बागी थे और लोगों को दिखाने के लिए खून उस्मान को ढाल बनाया हुआ था। चुनाचे ये हदीस जो बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, हजरत मुआविया की उस छुपी हुई चीज को जाहिर करने वाली है। वो कहते हैं इस हदीस ने तो बता दिया ना कि ये अंदर से बागी था। उन्होंने कहा कि हदीस बता रही थी ना बागी है, और लोग समझ रहे थे कि हजरत उस्मान के कत्ल का बदला ले रहा है, लेकिन जब हजरत अम्मार कत्ल हो गए तो उस हदीस ने हजरत मुआविया को एक्सपोज कर दिया। लो जी, अभी इस पर अगला जुमला भी आएगा उनका। यह हदीस उनकी पोशीदा चीज को जाहिर करने वाली और उनकी बगावत को रोकने वाली है, ताहम किताब तकदीर में इसी तरह लिखा हुआ था जैसा कि हो गया। वो कहते हैं तकदीर में यही लिखा था कि हजरत मुआविया ने कोई नहीं रुजू किया। हजरत मुआविया के अमल और रवैये की वजह से कुरान और हदीस दोनों ही महजूर और मतरूक हो गए। उन्होंने कहा कुरान और हदीस को पसे पुश डाल दिया और तर्क कर दिया हजरत मुआविया के इस अमल ने कि उनको कत्ले मार के बाद तो तौबा कर लेनी चाहिए थी। ये महजूर वही लफ्ज है, वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। मुल्ला अली कारी का कह रहे हैं कि हजरत मुआविया ने कत्ले मार के बाद भी अपनी उसी जिद पर रहते हुए कुरान और हदीस को पसे पुश डाल दिया। अड्डे फतवे जरा सुन दे जाओ। उन पर वाजिब था कि बगावत से तौबा करते, हजरत अली की इताअत करते, हजरत अली की मुखालफत छोड़ देते, खिलाफत की लालच जो उनके दिल में थी उसे तर्क कर देते। हजरत मुआविया बातिन में बागी थे, जाहिर में हजरत उस्मान के खून को ढाल बनाए हुए थे। कत्ले मार वाली हदीस उनकी पोशीदा चीज को जाहिर करने वाली है, उनकी बगावत को रोकने वाली है। बहरहाल तकदीर में यह लिखा हुआ था, लेकिन हजरत मुआविया के अमल और रवैये की वजह से कुरान और हदीस दोनों ही महजूर हो गए। 10 शैवां लिखी हैं जो मैं गिनवाती हैं, 10 गल्लां। और मुल्ला अली कारी कौन है? अहले सुन्नत का इमाम। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, तेरे जिंदा मुर्दा और क्यामत तक आने वाले सारे बुजुर्ग, अगर क्यामत तक तुम्हारा फिरका बच गया, मुल्ला अली कारी की इन 10 बातों का जवाब दो। एंड पे जाके पता क्या मुल्ला अली कारी ने किया? लेकिन हमें चाहिए कि अपनी जुबान बंद रखे। हाय मैं सदके जावा चुम्मी मुल्ला अली कारी हंसते। यानी उन्होंने कहा कि ये सारी बातें करके भी जुबान बंद रहनी चाहिए, बस इतनी बातें करनी चाहिए। सरकार मैं इतनी बातें करता हूं, इससे कम ही करता हूं। अभी तो मेरे पास और हवाले भी हैं इनके, लेकिन बस चुम्मी वाला वाला मुल्ला अली कारी दे वाले दा ना आज तो बाद स्टूडेंट्स ने सुन लेना है। चुम्मी वाला साडे उस्ताद ने चुम्मी दी है, 10 गल्लां होते हैं मुल्ला अली कारी नूं। हुण बोलो तुसी इनू कहो राफजी, पूरी फिका हनफी धड़म से नीचे गिर पड़ेगी। ये वो बंदा है जिसने हनफियत को लूले लंगड़े दलाइल के जरिए कायम रखा हुआ है। बहुत बड़ा आदमी था, और यकीन करें जब से मैं ये इनकी चीज मैंने पढ़ी है ना, मैं अपने दिल से इनके लिए दुआ कहता हूं कि अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए। ये कमाल काम उस बंदे ने किया कि आज इंजीनियर साहब उनके मानने वालों की मंजी ठोक रहे हैं। ये सारे हवाले मैंने अपने करबला वाले रिसर्च पेपर में डाले हुए हैं, लेकिन आज मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की बरकत से मैंने दोबारा उनको रिपीट कर दिया। लेकिन प्रोग्राम अभी बाकी है। ये 3 पॉइंट हुए हैं, अभी आखिरी हक 4 यार की निस्बत से 4था पॉइंट बाकी है, लेकिन उससे पहले एक दफा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन।